بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب کے ایک بیان سے متعلق سوال ہے کہ حضرات نے بیان بھیجا ہے اور معلوم کیا ہے کہ ہم نے اس بات کو تو سنا ہے کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن مولانا صاحب اپنے ایک بیان میں یہ فرما رہے ہیں کہ محبتیں پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے محبت پیدا کرنے کے لیے، اسے ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ آیا کوئی اس طرح کی بات ثابت ہے قرآن مجید کی کسی آیت کے تحت اہل علم نے لکھ رکھا ہو، یا کوئی حدیث اس طرح کی موجود ہو تو اس کو بیان کر دیا جائے؟ اس لیے کہ بہت سے حضرات مولانا کو سنا کرتے ہیں، اب ان کے ذہنوں میں تو یہی بات بیٹھے گی کہ بھئی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول لو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے، اور لوگوں میں آپس میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، گھر میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو لوگ تو جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے سوچ کر کے کہ محبت پیدا کرنے کے لیے، چونکہ اللہ کے نزدیک تو یہ پسندیدہ عمل ہے، اس لیے ہم پسندیدہ عمل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کس حد تک اس کی گنجائش ہے اور کیا اس طرح کی کوئی بات لکھی گئی ہے نہیں؟ تو جواب میرے سے دیکھیں، میں پہلے یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ جو روایتیں آئی ہیں ان کا مطلب کیا اہل علم نے بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے میں معاں کا بیان نقل کر دیتا ہوں، معاں کے بعینی الفاظ۔ مولانا نے جو کچھ فرمایا اپنے بیان کے اندر، مولانا فرما رہے ہیں، یہ بیان آپ کو اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا انشاءاللہ۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ سنو، اب طبیعت مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے کی طرف ہے کہ مسلمان کے گناہ ثابت کرو۔ جی ہاں، اب صلاحیت اس پر لگ رہی ہے کہ جھوٹ کے ذریعے، اتہام کے ذریعے جھوٹ ثابت کرو، مسلمان کا گناہ ثابت کرو۔ یہاں تک مولانا نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد مولانا فرما رہے ہیں کہ سنو غور سے کہ محبتیں پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے، اور نفرتیں پیدا کرنے کے لیے سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس سچ سے نفرت پیدا ہو اس سے اللہ کو نفرت ہے، اور جس جھوٹ سے محبت پیدا ہو وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو جو جملہ بولا ہے نا مولانا کہ محبتیں پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تعبیر کی غلطی ہو گئی ہے۔ مولانا شاید یہی کہنا چاہتے تھے کہ یہ روایتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے لوگوں میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے، تو یہی بولنا چاہتے تھے، لیکن یہاں تعبیر کرتے ہوئے اسے زبان سے نکل گیا ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے، تو شاید ایسا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ نہیں، محبتیں پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک جھوٹ بولنا ایک پسندیدہ عمل ہے، تو پھر ہمیں اس طرح کی کوئی بات معلوم نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کی روایت ہمارے علم میں، نہ کوئی قرآن مجید کی اس طرح کی آیت موجود ہے جس کے تحت اہل علم نے لکھا ہو کہ محبتیں پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے۔ دیکھیں، ایک چیز کی گنجائش ہو سکتی ہے، ایک چیز جائز ہو سکتی ہے، جائز ہونے کے باوجود یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر طلاق ہے، طلاق کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ روایت کے اندر صراحت موجود ہے کہ جتنے بھی حلال کام ہیں ان میں جو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک وہ یہ طلاق ہی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حلال ہو، جائز ہو، درست ہو، اس کی اجازت ہو، گنجائش ہو، لیکن اللہ کو ناپسند ہو۔ یہ جو کذب بیانی کا مسئلہ ہے، جھوٹ کا جو مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اہل علم صراحت کی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ بولنے والوں پر قرآن مجید کے اندر لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ کہنا، بعد مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے نزدیک یہ پسند بھی ہے اور پسندیدہ عمل ہے محبتیں پیدا کرنے کے لیے، ہمیں اس طرح کی کوئی بات معلوم نہیں ہے، ہمارے علم میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بہت سے حضرات سوشل میڈیا پر موجود ہیں جو مولانا کی باتوں کی تعویل کیا کرتے ہیں، مولانا کے حوالے سے تحریریں لکھا کرتے ہیں، ان کی خدمت میں ہم گزارش کریں گے کہ آپ کے علم میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہو کہ جس میں کوئی اس طرح کی روایت موجود ہو جس میں کہا گیا ہو کہ محبتیں پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے، تو اس کو پیش فرما دے، یا کوئی کسی آیت کے تحت اس طرح کی بات لکھی گئی ہو۔ بہرحال، اور جو مسئلہ ہے، جو بعض روایتوں کے اندر جھوٹ بولنے کی گنجائش دی گئی ہے، تو وہاں جھوٹ سے کیا مراد؟ دیکھیں، اہل علم نے، چونکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا، تو اہل علم کے درمیان میں وہاں یہ اختلاف ہو گیا ہے کہ جو جھوٹ بولنے کی گنجائش دی گئی ہے، یہاں جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ تو بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ جھوٹ سے جھوٹ ہی مراد ہے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جھوٹ مراد ہے ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں جھوٹ سے مراد ہے توریہ۔
آدمی اس طرح کی گفتگو کرے کہ سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو اور وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہو، کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہو، سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو، توریہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کی اجازت دی ہے اہل علم نے۔ وہاں بھی ان مواقع پر بھی جھوٹ بولنے کو منع کیا ہے، اس لیے کہ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ ان مواقع پر ٹھیک ہے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، تو عوام تو جری ہو جائے گی، لوگ تو ہر جگہ پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ لوگوں کو اتنی تفریق تو وہ نہیں کر سکتے ہیں، نہ اتنا علم ہوتا ہے کہ شریعت کہاں اجازت دے رہی ہے اور کہاں اجازت نہیں دے رہی ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے جو فتاویٰ ہیں وہ میں آپ کو نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی دیکھیے گا، اور حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پور رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیں، اس میں لکھا گیا ہے، ایک سوال کیا گیا تھا اسی طرح کا، تو لکھا گیا ہے کہ مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس بالکاذب من اصلح بین الناس فقال خیرا او نما خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان معاملات کو سنوارتا ہے، بس وہ کوئی بھلی بات کہتا ہے یا وہ کوئی بھلی بات منسوب کرتا ہے۔ اس مضمون کی حدیث الفاظ کے فرق کے ساتھ دوسری سند سے بھی وارد ہوئی ہے۔ سب کا حاصل یہ ہے کہ باہم مصالحت کی دین اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے اگر بظاہر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو شرعاً اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن فقہا کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ صلح کے مقصد سے صریح جھوٹ بولنا جائز ہے یا صرف توریہ کی گنجائش ہے۔ تفصیل کے لیے تحفۃ العلمائی کو دیکھ لیا جائے، تو تحفۃ العلمائی کے اندر حضرت نے بحث فرمائی ہے، حضرت نے لکھا ہے، دیکھ لیجیے آپ تحفۃ العلمائی کو، اس کی جلد نمبر 5 ہے، وہاں حضرت نے لکھا ہے کہ اس تفصیل کی روشنی میں باب کی حدیثوں کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی حدیث میں ہے کہ جھوٹ جائز نہیں ہے یا جھوٹ مناسب نہیں ہے مگر 3 صورتوں میں۔ اس حدیث میں کذب سے صریح جھوٹ مراد ہے توریہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صریح جھوٹ مراد ہے، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے یہی ہے، مگر عام علماء صریح جھوٹ کو جائز نہیں کہتے، صرف توریہ کی اجازت دیتے ہیں، اور حضرت گنگوئی نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اگر صریح جھوٹ کی اجازت دے دی جائے گی تو عوام کے دلوں سے جھوٹ کی نفرت ختم ہو جائے گی اور وہ جھوٹ بولنے پر جری ہو جائیں گے، اس لیے عام علماء نے ان حدیثوں میں کذب سے توریہ مراد لیا ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں، میری ناقص رائے یہ ہے کہ جب لفظ کذب صریح جھوٹ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، غلطی کرنے میں کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر دونوں حدیثوں میں کذب کو عام رکھا جائے تو کیا حرج ہے؟ مثلا آدمی بیوی کو پٹانے کے لیے کہے جب تنخواہ ملے گی سوٹ لاؤں گا، تو ایک وعدہ ہے، اگر اس وعدے کو وفا نہ کرے تو اس کو جھوٹ کیسے کہیں گے؟ یہی حال جنگ میں چال چلنے کا ہے، اور یہی حال لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے کوئی خیر کی بات کہنے کا ہے، یا فریق مخالف کی طرف کوئی خیر کی بات منسوب کرنے کا ہے۔ مثلا یہ کہا کہ آپ آتش فشاں ہو رہے ہیں اور وہ تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، آپ تو غصہ کر رہے ہیں لیکن وہ تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اور اس کی مراد یہ ہو کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، جس میں یہ بندہ بھی شامل ہے، بس اس میں غلط بات کیا ہوئی؟ بس اس حکمت سے جو حضرت گنگوئی نے بات فرمائی ہے، بات وہی راجع معلوم ہوتی ہے جو در مختار میں ہے کہ صریح جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے مگر اس طرح بات کرنا کہ نہ سانپ بچے نہ لاٹھی ٹوٹے جائز ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے اصلاح خطبات کے اندر جو فرمایا ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ حضرت نے لکھا ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 2 شخص لوگوں کے درمیان مصالحت کی خاطر کوئی اچھی بات ادھر ادھر سے پہنچا دیتا ہے، یا ایک کی بات دوسرے کو اس انداز سے نقل کرتا ہے کہ اس کے دل میں دوسرے کی قدر پیدا ہو اور نفرت دور ہو جائے، ایسا شخص کذاب اور جھوٹا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایسی بات کہہ رہا ہے جو بظاہر سچ نہیں ہے، لیکن وہ بات اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ اس کے دل سے دوسرے مسلمان کی برائی نکل جائے، آپس کے دل کا غبار دور ہو جائے اور نفرتیں ختم ہو جائیں۔ اس مقصد سے اگر وہ ایسی بات کہہ رہا ہے تو ایسا شخص جھوٹوں میں شمار نہیں ہوگا۔ پھر آگے حضرت لکھتے ہیں، عنوان یہی قائم کیا گیا ہے کہ صریح جھوٹ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے فرمایا کہ صریح جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، البتہ ایسی گول مول بات کرنا جس کا ظاہری مفہوم تو واقعی کے خلاف ہے لیکن دل میں ایسے معنی مراد لے جو واقعی کے مطابق تھے۔ مثلا 2 آدمیوں کے درمیان نفرت اور لڑائی ہے، یہ اس کا نام سننے کا روادار نہیں اور وہ اس کا نام سننے کا روادار نہیں ہے۔ اب ایک شخص ان میں سے ایک کے پاس گیا تو اس نے دوسرے کی شکایت کرنی شروع کر دی کہ وہ تو میرا ایسا دشمن ہے، تو اس شخص نے کہا کہ تم اس کی برائیاں بیان کر رہے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہے، اس لیے کہ میں نے خود سنا ہے کہ تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا۔
اب دیکھیے کہ اس نے یہ دعا کرتے ہوئے نہیں سنا تھا، مگر اس نے دل میں یہ مراد لیا کہ میں نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ اللہم اغفر للمؤمنین، اے اللہ تمام مؤمنین کی مغفرت فرما۔ چونکہ یہ بھی مسلمان تھا اس لیے یہ بھی اس دعا میں داخل ہو گیا تھا۔ اب سامنے والا یہ سمجھے گا کہ خاص طور سے میرا نام لے کر دعا کر رہا ہوگا، ایسی بات کہہ دینا جھوٹ میں داخل نہیں، بلکہ انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ بہرحال ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ کہنا کہ محبتیں پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں ملی ہے۔ باقی یہ کہ بعض مواقع پر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ اہل علم کے درمیان میں اختلاف یہ ہے کہ وہاں جھوٹ بولنے سے کیا مراد ہے۔ بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں، صریح طور پر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، اور بعض رات کہتے ہیں کہ نہیں، جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش نہیں، بلکہ آدمی توریا کرے، ایسی بات کہہ دے کہ سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو اور کہنے والا کچھ اور مراد لے رہا ہو۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم۔